اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، آج ایک سوال آیا۔ سوال یہ ہے کہ عورتوں کو لیکوریا کے مرض میں شرمگاہ سے جو رطوبت خارج ہوتی ہے، کیا وہ ناپاک ہوتی ہے، اور کیا اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس بارے میں علماء دین اور مفتیان کیا فرماتے ہیں؟ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ لیکوریا کا حکم 3 شکوں کی صورت میں آیا۔ پہلی شک سب سے زیادہ پیش آنے والی صورت ہے، اور دوسری اس سے کم پیش آتی ہے، اور تیسری اس سے بھی کم، بلکہ یوں کہہ لیں کہ شاذ و نادر۔ لیکوریا میں جو رطوبت عورت کے شرمگاہ سے خارج ہوتی ہے، یہ پانی کی طرح شفاف ہو یا سفید رنگ کی ہو، گاڑھی ہو یا پتلی ہو، بو والی ہو یا بغیر بو کے، یہ پاک ہے۔ نہ اس سے کپڑا ناپاک ہوگا اور نہ اس سے وضو ٹوٹے گا، اگرچہ یہ رطوبت زیادہ خارج ہو، بلکہ اگرچہ اس سے زیادہ خارج ہونے کو بیماری یا اب نارمل شمار کیا جاتا ہے، جس طرح نزلے کی صورت میں زیادہ رطوبت آنا بیماری شمار ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ رطوبت ناپاک نہیں ہوتی۔ امام اعظم ابو حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کے مطابق عورت کی شرمگاہ سے جو رطوبت خارج ہوتی ہے، یہ جسم کے دیگر رطوبتوں کی طرح مطلقاً پاک ہے، اگرچہ یہ شرمگاہ کے اندرونی حصے یا رحم سے آئے۔ یہی بات مذہب حنفی میں معتمد ہے، جس کے دلائل کچھ یوں ہیں۔ در مختار میں ہے، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک عورت کی شرمگاہ کی رطوبت پاک ہے، جس طرح بدن کے دیگر رطوبتیں پاک ہیں، اگر یہ رطوبت ایسی شکل و کیفیت کی ہے جس سے اس میں خون شامل ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ مثلاً یہ رطوبت سرخ رنگ کی یا سرخی لیے ہوئے نکل رہی ہے یا پیلے رنگ کی ہے، تو اب اس کے بہنے سے وضو ٹوٹ جائے گا اور یہ ناپاک شمار ہوگی، کیونکہ رنگ میں ایسی تبدیلی اس رطوبت میں خون کی آمیزش کا شبہ ڈالتی ہے، لہذا اسے احتیاطاً ناپاک شمار کیا جائے گا اور اس سے وضو ٹوٹنے کا حکم ہوگا۔ جیسا کہ ناف سے بلا مرض پیلا پانی بہے، تو اسے فقہاء کرام نے ناپاک اور ناقص وضو شمار فرمایا۔ اس کے علاوہ ایک اور ممکنہ صورت ہو سکتی ہے، اگرچہ وہ بہت کم اور شاذ و نادر ہی پیش آئے گی، وہ یہ کہ اگر جسم کے اندر کوئی مرض ہے جس کی وجہ سے یہ رطوبت نکل رہی ہے، تو پھر اس رطوبت کو ناپاک کہیں گے۔ واضح رہے کہ یہاں مرض سے لیکوریا کا مرض مراد نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ جسم کے اندر کوئی زخم بنا ہے، یا آبلے، ناسور اور پھنسیاں وغیرہ ہیں، یا اس طرح کا کوئی بھی مرض ہے جس سے یہ رطوبت نکل رہی ہے، تو اب بھی اسے ناپاک کہیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ اس طرح کے اندرونی مرض کا علم میڈیکل ٹیسٹ اور ماہر مستند باعتماد ڈاکٹر کے بتانے سے یا اندرونی معائنہ وغیرہ سے ہی ہو سکتا ہے، ورنہ اس کا علم نہیں ہوگا۔ اور جب تک اس طرح کے مرض کا علم و ثبوت حاصل نہ ہو، اس وقت تک وہی 2 صورتیں رہیں گی جو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ اگر خالص رطوبت آئے جس میں خون کی آمیزش کا کوئی اثر نہ ہو تو وہ پاک شمار ہوگی، اور اگر خون کی آمیزش کا اثر ہے تو پھر ناپاک شمار ہوگی۔ ہاں، مرض معلوم ہونے کی ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ رطوبت درد کے ساتھ خارج ہو رہی ہے، تو یہ بھی مرض معلوم ہونے کے حکم میں ہے، لہٰذا اس رطوبت کو بھی ناپاک شمار کیا جائے گا، چاہے وہ کسی بھی کیفیت میں ہو، کیونکہ رطوبت نکلتے وقت درد ہونا زخم کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ درد کے ساتھ خارج ہونے کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ درد رطوبت کے نکلنے کے وقت ہو، اور جس مقام سے رطوبت خارج ہو رہی ہے اسی مقام پر درد ہو، جس طرح آنکھ میں درد ہے اور رطوبت بہہ رہی ہے، یا کان کے اندر درد ہے اور وہیں سے رطوبت نکل رہی ہے، تو اب درد کے ساتھ رطوبت کا نکلنا ہی زخم ہونے کی دلیل ہے۔ یوں ہی شرمگاہ سے جب رطوبت نکل رہی ہے تو اس رطوبت کے نکلنے کے مقام پر نکلتے وقت درد ہو رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں کوئی زخم ہے جس سے یہ رطوبت نکل رہی ہے۔ درد کس مقام پر ہو رہا ہے اس کا اندازہ مبتلا شخص کو خود ہو جاتا ہے، اور اس کا اپنا ظن غالب اس بارے میں معتبر ہے۔ لہٰذا اگر رطوبت تو نکل رہی ہے، لیکن ویسے کمزوری وغیرہ کی وجہ سے پورے جسم میں درد ہو رہا ہے یا ٹانگوں میں درد ہے، تو اس قسم کا درد زخم ہونے کی دلیل نہیں، لہٰذا ایسی صورت میں جب تک خون کی آمیزش کا اثر نہ ہو تب تک اس رطوبت کو ناپاک قرار نہیں دیا جائے گا۔ جو رطوبت درد
یا مرض کی وجہ سے یا خون کی آمیزش کا اثر لیے ہوئے بہے، اس کو مذہب حنفی میں احتیاطاً ناپاک قرار دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وضو بھی ٹوٹنے کا حکم ہوتا ہے۔ اس کے کچھ دلائل ہیں۔ رد المحتار میں ہے، خون، پیپ، کچ لہو اور زخم، پھنسیاں، آنکھ یا کان سے بیماری کی وجہ سے نکلنے والا پانی ایک حکم میں ہے۔ اصح قول کے مطابق اس کا ظاہر یہ ہے کہ دار و مدار اس بات پر ہے کہ یہ نکلنا بیماری کی وجہ سے ہو، اگرچہ اس کے ساتھ تکلیف نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔